الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من بالاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. منتظمین اجلاس، اللہ رب العزت کا ہم شکر بجا لاتے ہیں، اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نہایت ہی باعظمت صحابی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک تذکرے کی سعادتوں سے بہرور ہونے کا یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ اس مبارک اجلاس کے اہتمام پر میں تمام ذمہ داران، کارکنان کو اور خاص طور پر حافظ زبیر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور وزیر خاندانی کمیٹی کے ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس سلسلے میں جس طرح سے بھی نوجوانوں نے، بزرگوں نے حصہ لیا ہے، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ شرکت کنندگان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ یہ مبارک تذکرہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی اور حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی قبولیت کی سند رکھنے والا ہے۔ جو اس کا اہتمام کرتے ہیں انہیں رب العالمین اپنی خصوصی عنایات سے سرفراز فرماتا ہے۔ حبیب کریم علیہ السلام نے خاص فیضان سے مالا مال فرماتے ہیں۔ کیوں؟ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کی نشر و اشاعت کے لیے جس بندے خدا نے بھی قربانی دی ہے، اس بندے خدا کی قربانی کا تذکرہ کرنا دراصل حبیب پاک کی رضا و خوشنودی کو پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کو پاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تو وہ ذات گرامی ہے جنہوں نے مرد حضرات میں سب سے پہلے دعوت حق کو قبول کر کے حبیب پاک علیہ السلام کے صحابہ کے زمرے میں شامل ہوئے، اور ان سے ہی صحابیت کا آغاز ہوا۔ اور پھر ان کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ وہ سب سے پہلے حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی حبیب پاک علیہ السلام سے وابستہ ہونے کی تعلیم و تلقین بھی کی۔ آپ ہی کی دعوت پر، آپ ہی کی تبلیغ پر حضرت سیدنا عثمان غنی نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین حبیب پاک علیہ السلام کے دامن لطف و کرم سے وابستہ ہوئے۔ تو دعوت قبول کرنے میں بھی وہ اول ہے اور دعوت کا کام کرنے میں بھی اول ہے۔ اور قرآن مجید میں حق تعالیٰ نے فرمایا: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس سے اچھی اور بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے
جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ بے شک میں اللہ کی بارگاہ میں سر نیاز خم کرنے والوں میں سے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس بندے خدا کی تعریف فرمائی ہے جس بندے خدا نے حق کو قبول بھی کیا اور لوگوں کو حق کی دعوت بھی دیا. تو یہ آیت کریمہ کا بھی آپ مصداق ہے. اچھی بات کو قبول کر کے آپ اپنی حد تک اس کو نہیں رکھے بلکہ آپ نے اس کی اشاعت و ترسیل فرمائی. اور سب سے زیادہ کامیاب آدمی وہی ہے کہ جو پیغام حق کو قبول کر کے اس پیغام کو اپنے ساتھیوں تک پھیلائے. تو یہ دنیا میں پیغام پھیلانے کے لیے عملی نمونہ جس ہستی نے پیش کیا وہ حضرت صدیق اکبر کی ہستی ہے. حبیب پاک تو داعی اسلام ہے، ہادی ہے، پیغمبر ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے. لیکن حبیب پاک علیہ السلام کی دعوت کے بعد قبول کر کے داعی بننے کا شرف کس کو حاصل ہوا؟ وہ ابوبکر صدیق اکبر. اسلام میں داخل ہونے والوں میں بھی پہلے ہیں، اسلام کی طرف دعوت دینے والوں میں بھی پہلے ہیں. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام جب کبھی کسی غزوے میں تشریف لے آتے ہیں تو آپ حبیب پاک علیہ السلام کی رفاقت و خدمت کی سعادت سے مشرف ہونے کے لیے حبیب پاک علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں. حقیقت میں حبیب پاک کے وجود گرامی کو اللہ نے ایسا بنایا کہ ظاہراً آپ کا سایہ تو نہیں تھا مگر آپ سائے کی طرح حضور پاک کے ساتھ ساتھ رہا کرتے ہیں. یعنی جس طرح ایک انسان کے ساتھ سایہ وابستہ ہوتا ہے کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا، آپ کا حال بھی یہی تھا. اللہ نے محبوب کو وہ جسم پاک عطا کیا، نورانی جسم کے جس کا سایہ نہیں تھا. امام ربانی مجدد الفسانی خود کی سسر نورانی فرماتے ہیں حبیب پاک علیہ السلام کا جسم پاک سب سے زیادہ لطیف اور نورانی جسم پاک ہے. اور سایہ جسم سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، کسی چیز کا بھی سایہ اس سے زیادہ لطیف ہوتا ہے. اللہ نے کوئی جسم کو مصطفیٰ کے جیسا لطیف بنایا ہی نہیں، کسی چیز کو حبیب کے جسم کی طرح لطیف بنایا ہی نہیں جس نے مصطفیٰ کے جسم پاک کا سایہ رکھا ہی نہیں. تو حبیب پاک علیہ السلام کے جسم اقدس کا سایہ نہ تھا مگر حضرت صدیق اکبر رفاقت میں سایہ کی طرح مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ. تو اس میں بھی آپ کو شرف ہے کہ وہ اقبالیت کا درجہ حاصل. اور اللہ کے حبیب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سفر ہجرت کے موقع پر ساتھ ساتھ ہیں. حبیب پاک دین کی حفاظت کے لیے جب اللہ کا حکم آتا ہے اور ہجرت کا پیغام اللہ کی بارگاہ سے مصطفیٰ کو ملتا ہے تو اس حکم خداوندی کی تعلیم اور تعمیل میں حبیب پاک علیہ السلام اپنے وطن مبارک سے مدینہ منورہ کا قصد فرماتے ہیں. تو اس سفر میں بھی سب سے پہلے آپ کے ساتھ ہونے والے صدیق اکبر ہی ہے حبیب پاک علیہ السلام کے ساتھ. اور پھر حبیب پاک علیہ السلام کی سنگت و بیعت کا یہ عالم ہے کہ غار میں حبیب پاک کے ساتھ ہیں. اور یہ سفر کو کون بیان کرتا ہے بتاؤ آپ؟ جب کبھی آپ کسی سفر میں جا کر آتے ہو اپنا سفر نامہ خود بیان کرتے ہو یا آپ کا رفیق سفر بیان کرتا ہے یا آج کی دنیا میں میڈیا کور کرتی ہے، صحافی بیان کرتے ہیں یہاں سے آپ چلے وہاں رکے وہاں پہنچے اور یہ آپ کے سفر کی تفصیلات ہیں. مگر عزیزان محترم کائنات کے پست و بالا میں ایک سفر ایسا بھی ہوتا ہے کہ محبوب مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں اور سفر کی رودات کوئی اور نہیں بیان کر رہا ہے، خود قرآن میں خدائے رحمان بیان کر رہا ہے. کتنا حسین سفر ہوگا جس کی رویداد کسی کتاب کے لیے حصہ نہیں بن رہی ہے، خدا کی آخری کتاب کا حصہ بن رہی ہے. آپ اندازہ کیجئے رب تبارک و تعالیٰ ایسے نازک حالات میں مسلمانوں کو دین کے لیے قربانی دینے کی تعلیم دے رہا ہے کہ جب بھی کوئی کٹھن حالات آئے تو مسلمانوں تم دین کے لیے اٹھ کھڑے ہو جانا، اپنے تن من دھن کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنا. اور اس کو زور دے کر بیان کر رہا ہے قرآن پر کیا کہہ کر الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. اب آپ دیکھیے سفر ہجرت کو بیان کرنے کے اصول کیا ہے. اللہ فرما رہا اگر تم نے مصطفیٰ کے دین کی تعلیم و حمایت میں قربانی ادا نہ کی، تم نے اگر کوئی اپنا حصہ اس میں نہیں رکھا، اگر تم اس نصرت و تائید کے لیے اٹھ کھڑے نہیں ہونا چاہتے ہو تو حبیب کا دین رکنے والا نہیں ہے. حبیب کا پیغام
ختم ہونے والا نہیں ہے، حبیب کی عظمت میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ سنو، اگر تم مدد نہیں کرنا چاہتے ہو تو اللہ نے مصطفیٰ کی اس وقت بھی مدد فرمائی تھی جبکہ اللہ کا انکار کرنے والوں کی شرانگیزیوں کی وجہ سے حبیب کو اپنا وطن معروف چھوڑنا پڑا تھا، اور حبیب جب اس وطن کو چھوڑ کر حق کے لیے نکل رہے تھے تو حبیب تنہا نہیں تھے، ثانی اثنین مصطفیٰ دو میں کے دوسرے تھے۔ اب قرآن کے بیان کا انداز دیکھو، ثانی اثنین یہ دو میں کے دوسرے کس کو کہہ رہا ہے؟ دو میں کے دوسرے مصطفیٰ کو کہہ رہا ہے، اور صدیق کو دو میں کے ایک کہہ رہا ہے قرآن۔ اگر تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کر رہے ہو تو تمہاری مدد نہ کرنے سے دین پر کوئی آنچ آنے والی نہیں ہے۔ وہ خدا جس نے دین کو نازل کیا وہی اس کا محافظ ہے، وہی اس کا حامی ہے، وہی اس کا نگہبان ہے۔ مگر یاد رکھ لینا، یہ دین کی قربانی دینے والوں کو اللہ کس طرح سرفراز کرتا ہے۔ ایک وہ قربانی دینے والا بھی تھا جو مصطفیٰ مکہ سے نکل کر جا رہے تھے، اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا، یا رسول اللہ جب ایسا موقع آئے تو مجھ غلام کو بھی آپ رفیق سفر بنا لیجیے تاکہ قربان ہونے کا مجھے موقع ملے، آپ پر میں نشاور ہو جاؤں، آپ پر اپنے آپ کو میں اٹھاؤں مصطفیٰ، اپنے آپ کو آپ کی راہ میں مٹا دوں مصطفیٰ۔ حبیب نے قبول کیا تھا تو رب کی بارگاہ سے قدر افزائی ہوتی ہے اس جانثار کی، اس مصطفیٰ کے سچے عاشق کی، کیا کہہ کر کہ اگر تم مصطفیٰ کے دین کی مدد نہیں کرنا چاہتے ہو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ رب مصطفیٰ کی اس وقت بھی مدد کیا تھا جب کفار کی شرارت کی وجہ سے مصطفیٰ مکہ چھوڑ کے نکلے تھے۔ ثانی اثنین دو میں کے یہ دوسرے تھے، انہما فی الغار، جبکہ یہ دونوں غار میں تھے۔ قرآن کے اسلوب پر قربان ہونا چاہتے ہیں۔ کیا قرآن کی بلاغت، کیا قرآن کی حلاوت ہے۔ واقعہ بیان کرنے کا انداز کیا ہے؟ اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا اگر تم نے مدد نہیں کی ہے دین کی تو اللہ حبیب کا مددگار ہے، حبیب کی اللہ حفاظت کرتا ہے، بات ختم ہو جاتی تھی۔ مگر ایسا نہیں کہا، اللہ نے اس وقت بھی مدد کی جبکہ مصطفیٰ تنہا نکل رہے تھے اور حبیب پاک علیہ السلام کے ساتھ مصطفیٰ کے رفیق تھا۔ اور ثانیت میں دو میں کے دوسرے تھے، ذرا انداز محبت دیکھیے، دو میں کے دوسرے تھے۔ غار کے اندر جانے کی بات آئی، پہلے مصطفیٰ نہیں داخل ہوئے، مصطفیٰ دوسرے ہیں، پہلے ابوبکر جا رہے ہیں۔ ہر جگہ ادب کا تقاضا یہ تھا، مصطفیٰ آگے ہوتے، ابوبکر پیچھے ہوتے۔ اب یہاں بھی ہم کہتے ہیں کہ غار میں جانے کی بات تھی، یہ بھی ہو سکتا تھا مصطفیٰ پہلے جاتے، ابوبکر پیچھے جاتے، اور قرآن کہہ رہا نہیں نہیں، یہ مقام ادب تھا، وہ مصطفیٰ کا مقام عظمت والا ہے، ہر جگہ مصطفیٰ آگے ہے، ابوبکر پیچھے ہے۔ مگر یاد رکھو غار میں جانے میں یہ ادب کی بات تھی، مصطفیٰ کے اوپر نچھاور ہونے میں ادب تھا کہ خود جائے اور دیکھے غار میں کوئی اذیت والی چیز ہوگی تو مصطفیٰ کو نقصان نہ پہنچے، ان کو پہنچے۔ اس لیے گزارش کر رہے ہیں حضور، کبھی میں نہیں عرض کیا کہ میں پہلے جاتا ہوں، ہر جگہ آقا آپ امام ہے، میں غلام ہوں، امام آگے ہوتا ہے، غلام پیچھے ہوتا ہے، مصلی پر آپ آگے میں پیچھے، کلمہ پڑھانے میں آپ آگے میں پیچھے، احکام دینے میں آپ آگے میں پیچھے، آپ دینے والے میں لینے والا، آپ جھولیاں بھرنے والے میں پانے والا، آپ علم کی خیرات بانٹنے والے میں کاسہ گدائی کو بھرنے والا، آپ سینے کو روشن کرنے والے میں سینے میں نور لینے والا۔ مگر مصطفیٰ میرا معروضہ یہ ہے کہ غار ہے اور قدیم زمانے سے پڑا ہوا ہے، نہیں معلوم کون کون سے جانور اس میں موجود ہیں۔ اگر آپ تشریف لے جائیں گے مصطفیٰ، جانور کو کیا معلوم، جانور کو کیا اندازہ کون آیا ہے، اگر وہ اپنی عادت کی وجہ سے رینگتے رینگتے آپ تک پہنچے گا، حبیب آپ کو تکلیف ہوگی۔ میرا عشق گوارا نہیں کرتا مصطفیٰ تکلیف آپ کو پہنچے، اس لیے اب غلام کو پہلے جانے دیجیے۔ کیوں پہلے جانا چاہتے ہیں؟ غار کو صاف کرنے کے لیے۔ تو اب اللہ اس کو بیان کر رہا ہے، یہ ابوبکر صدیق نہیں بولے میں پہلے گیا تھا، اللہ نے یہ نہیں کہا مصطفیٰ آپ بولیے پہلے، ابوبکر کہتے نہیں کرتا ہے محبوب میں پہلے بولتا ہوں۔ کس طرح ابوبکر پہلے غار میں گئے اور کس لیے گئے؟ آپ کے ادب کی خاطر، آپ کی ذات اقدس پر کوئی آنچ آئے ان کو گوارا نہ تھا، کوئی اذیت ناک چیز تکلیف پہنچائے ان کو گوارا نہ تھا، اس لیے پہلے اندر گئے۔ جب وہ پہلے اندر گئے تو مصطفیٰ کب گئے؟ ان کے باہر تشریف لے گئے۔ تو اب دو میں کے دوسرے کون ہوئے؟ بولو ثانی اثنین، اللہ فرما رہا جب اللہ نے مدد کی، جبکہ مصطفیٰ دو میں کے دوسرے تھے غار میں جانے میں، اور جبکہ وہ دونوں بھی غار میں تھے۔ اب اس کے بعد کہا تھا ایک داخلے کا منظر بتا رہا ہے، ایک داخل ہونے کے بعد کا منظر بتا رہا ہے۔ ارے واہ کیا قرآن کا انداز!
اے صدیق اکبر آپ کی عظمت پر قربان جائے، مصطفیٰ کی عظمت کا محافظ آپ کی عظمت کی بھی حفاظت کر رہا ہے۔ اور کتنی اقامت، کتنی موافقت، کتنی محبت، کتنی اپنائیت، کتنی چاہت ہے ان کلمات کے ذریعے سے آپ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ پھر غور کیجیے کیا فرما رہا ہے، فقد نصرہ اللہ، بالیقین اللہ نے مدد کی محبوب کی۔ کیسے مدد کی؟ کب مدد کی؟ فرما رہا ہے جب کہ کافروں کی وجہ سے مصطفیٰ کو نکلنا پڑا، اللہ نے تب مدد کی، نکلتے وقت مدد کی، نکلنے کی حالت میں مدد کی، جہاں جہاں گئے وہاں مدد کی۔ مگر پھر وقت واقعہ بیان ہو رہا ہے غار والا، پورے سفر نامے میں کس کو ہائی لائٹ کرنا ہے اللہ کو معلوم۔ ہم کبھی کسی سفر میں جا کر آتے ہیں تو اپنے گھر سے نکل کر وہاں گئے یہاں گئے پورا بول کے اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں، باقی چیزوں کو آپ صرف نظر کرتے ہیں۔ اب آپ کے ذوق کی بات ہوتی ہے، کبھی وہ چیز سے آپ کو لگاؤ ہوتا ہے، کبھی آپ سمجھتے ہیں اس میں زیادہ سبق اور پیغام ہوتا ہے اور اس کے اعتبار سے آپ اس کو زیادہ نمایاں کرتے ہیں۔ اب اس سفر میں کس کو نمایاں کرنا ہے وہ اللہ کو معلوم، سمجھ گئے نا؟ اللہ نے بیان کیا ہے، قرآن کی بات کہہ رہا ہوں، تفسیر میں بھی دیکھے جا رہا ہوں، قرآن میں دیکھیے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، حبیب کی اللہ نے مدد کی کب؟ جبکہ کفار کی شرارت کی وجہ سے حبیب پاک نکلے تھے۔ پھر اس کے بعد ثانی اثنین، دو میں کے مصطفیٰ دوسرے، اذ ہما فی الغار، جبکہ یہ دونوں یعنی حبیب اور صدیق غار میں ہیں۔ چلیے صاحب دونوں غار میں ہیں، غار میں ہیں یہ اللہ نے فرمایا، تو غار میں ایسی کون سی عبادت کی تھی، کیسی اس میں طاعت کی بات آئی تھی کہ اس کا ذکر آ رہا ہے، یا قرآن غار کے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے نازل ہوا ہے؟ یاد رکھنا قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اس میں کوئی ایک حرف بھی بے معنی نہیں آتا، جس کا ذکر کرنا کوئی فائدہ نہیں، قرآن کرتا ہی نہیں بلکہ لایانی کاموں سے ہمیں روکتا۔ مگر وہ غار کی تقدیر سمجھ گئے جب غار میں مصطفیٰ اور صدیق تشریف لے گئے۔ آپ کہہ رہے ہیں غار بہت تاریخی تھا اس لیے اس کا ذکر آیا ہے، تو اب حبیب پاک جب غار میں تشریف لے گئے تھے تو آپ دنیا میں تشریف لا کر کتنے سال ہوئے تھے؟ 53 سال۔ تو 53 سال میں کبھی غار کا ذکر آیا تھا کیا؟ کہیے آپ۔ اچھا قرآن کے نزول پر تو 13 سال ہو رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں مصطفیٰ علیہ السلام پر قرآن کب نازل ہونا شروع ہوا؟ جب 40 سال کی عمر کو پہنچے۔ سفر ہجرت کب ہو رہا ہے؟ 13 سال کے بعد۔ 13 سال تک قرآن کا دورانیہ مکے کے نزول کا رہا بھی نہیں، تو غار کا ذکر اس سے پہلے آیا ہے؟ بتا دیجیے کسی بھی حوالے سے کہ اس سے پہلے بھی اس بات کا ذکر ہے نہیں۔ اللہ فرمانا چاہتا ہے غار کا ذکر کیوں کروں؟ غار کے ذکر میں فائدہ کیا؟ لیکن ذکر کرتا ہوں کب؟ جب مصطفیٰ اور صدیق آتے ہیں تب کرتا ہوں۔ تو تم یہ مت سمجھو غار کا ذکر غار کی وجہ سے ہو رہا ہے، غار کا ذکر غار میں آنے والوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، مکان کا ذکر مکین کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر اس مکان میں یہ دو مکین ہو تو مکان اس لائق ہوتا ہے کہ قرآن اس کا موضوع بنا دیتا ہے، قرآن اس کو عنوان بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے انداز کیا ہے، اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں ہیں۔ کیا انداز؟ اذ ہما فی الغار، ارے بھائی غار میں ہیں، جب قرآن کی آیت اتر رہی تب تھے کیا؟ یہ آیت جب اتری تھی اس وقت غار سے نکل چکے تھے، مگر اللہ اس کو ماضی کا قصہ نہیں بنا رہا ہے، ایسا ذکر کر رہا گویا بھی ہاں آنکھوں کے سامنے تمہارے منظر ہونا چاہیے جبکہ دونوں غار میں۔ اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ اذ ہما فی الغار ہے، اذ ہما کانا فی الغار نہیں ہے، جبکہ یہ دونوں غار میں تھے۔ نہیں جناب، کانا کا لفظ نہیں ہے، یہ گزرے ہوئے منظر کو بیان کر رہا ہے مگر گزرے ہوئے کلمات میں نہیں، ایسا کہ گویا اب منظر آنکھوں کے سامنے ہے آپ کی۔ اللہ اس رفاقت و معیت کو قصہ ماضی بنانا نہیں چاہتا ہے، اس کو ہمیشہ تازہ رکھنے کی تلقین کر رہا ہے۔ جب آؤ جوش و ولولہ حاصل کرنا چاہو، جب کبھی مایوس کن حالات میں اپنی ہمت و ڈھارس بڑھانا چاہو، اپنے اندر حوصلے کو بیدار کرنا چاہو، تو غار کے منظر کو بالکل آنکھوں کے سامنے رکھو۔ اذ ہما فی الغار، یہ دونوں کا یہ منظر آنکھوں کے سامنے رہے جبکہ یہ دونوں غار میں ہیں۔ میں تو آپ کو سمجھانے تھے کہا، لیکن اب آیت قرآن کے کلمات کو دیکھو تو تھے بھی نکل رہا جبکہ دونوں غار میں ہیں۔ اللہ نے مدد کی جب کافروں کی شرارت سے مصطفیٰ نکلے تھے، دونوں کے دوسرے مصطفیٰ جبکہ دونوں غار میں ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، اذ قال لصاحبہ بھی نے کہا، قالا کے معنی کہے تھے، یقول کے معنی کہہ رہے تھے۔ یہ کہا اور کہتے ہیں میں فرق ہے کہ نہیں؟ کہا کا مطلب گزرا ہوا زمانہ، پاسٹ ٹینس،
بھی نہیں. اور قیامت تک آنے والوں کو کہا تم سب بھول جاؤ مگر یہ مت بھولو. گویا ہو رہا ہے یہ سامنے کلمات کے اندر تو یہ نور ہے. جبکہ محبوب اپنے صحابی سے فرما رہے ہیں لا تحزن غم نہ کر ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. ذرا انداز تکلم بھی دیکھیے. صدیق کے دل کی کیفیات کو کون بیان کرے گا؟ وہ بے قرار ہو رہے تھے تو کیوں بے قرار ہو رہے تھے؟ ہم کسی مولوی سے پوچھیں گے اور تاریخ سے اٹھا کے لائیں گے. آج کا آزاد ذہن کہے گا ارے وہ تاریخ کمزور، وہ روایت ضعیف، وہ راوی کو میں نہیں مانتا، فلاں کتاب کو میں نہیں مانتا. اللہ یہ ثابت کر رہا ہے میرے محبوب کے سچے وفادار کی وفاداری کا انداز میں کسی تاریخ کی کتاب کے حوالے ہونے نہیں دیتا. میں اپنی آخری کتاب ہی میں بتا دیتا ہوں. کیا فرما رہے مصطفیٰ؟ اذ یقول لصاحبہ، اے میرے صحابی غم نہ کرنا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. اب میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں جامعہ ملیہ کرتا طالب علم ہوں اور طلباء سے میرا ربط و ضبط رہتا ہے، پڑھاتے رہنا میرا شغل ہے، اس لیے علمی ذوق کی بات میں کرنا چاہتا ہوں. اور میں کوئی ایسے مشکل انداز میں نہیں کہتا ہوں کہ بات آپ کے دماغ میں پہنچنے کے بجائے ماتھے سے ٹکرائے اور یوں ہی اوپر چلی جائے. نہیں، میں دماغ کو اتارنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ تدریس میرا پیشہ ہے اور میں اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہوں اور عوام میں بھی میں درسگاہی مثال بنانا چاہتا ہوں. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کامیابی بھی ملتی ہے. اس لیے میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہر قسم کا شبہ ہمارے ذہنوں میں جو آتا ہے یا لایا جاتا ہے وہ دور ہو جائے. اب آپ دیکھیے صدیق سے مصطفیٰ فرما رہے غم مت کرو، تو مصطفیٰ کا جواب تو بتایا جا رہا ہے. صدیق کے کس کہنے پر مصطفیٰ فرما اس کا ذکر نہیں کیا جا رہا. غم مت کرو یہ کہنا بتا رہے ہیں وہ شبہ تھا. اب وہ کیا ہوا اس کو قرآن نے کھولا نہیں. سمجھے آپ اپنے چشم تصور و منظر کو لائیے کہ غار میں مصطفیٰ ہیں، صدیق اکبر ہیں اور حبیب صدیق اکبر سے فرما رہے اپنے صحابی سے فرما رہے غم مت کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن یہ غم مت کرو کہنا کیوں پڑا؟ اس کو قرآن نے نہیں کہا. اب حدیث پاک میں صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں صدیق اکبر اس وقت عرض کی جبکہ دیکھا دشمن کار کے دہانے پر آ چکے ہیں. عرض کرنے لگے حضور اتنا قریب وہ آ گئے ہیں اگر صرف ان میں کا کوئی بھی یوں دیکھے گا تو ہم نظر آ جائے. میرے آقا نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابوبکر تمہارا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن دونوں میں کا تیسرا اللہ ہے. دیکھو اب تو قرآن نے ثانی اثنین کہا، دو میں کے دوسرے. اب مصطفیٰ دو میں کے دوسرے کے ساتھ تیسرے کا بھی ذکر کرتے ہیں. فرمایا کیا خیال ہے ابوبکر تمہارا ان دونوں کے بارے میں جن دونوں میں کا تیسرا اللہ، جن کے ساتھ اللہ ہے یہ بھی انداز ہو سکتا مگر ان میں کا تیسرا اللہ ہے. ارے کیا پیار ہے صاحب. اس واحد و احد کا ذکر مصطفیٰ کی شان سے کر رہے ہیں، اس ایک کا ذکر کر رہے ہیں جو مصطفیٰ کے ساتھ ہے. یہ بھی ایک ہے جو ساتھ ہے، مصطفیٰ خود بھی ایک ہے جو ساتھ ہے اور ان دونوں کے ساتھ تیسرا وہ بھی ایک ہے. خدا اپنی شان وحدانیت میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ معبود برحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. عبادت کے لائق وہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ذات میں وہ یکتا ہے، اپنے ناموں میں وہ یکتا ہے، اپنی صفتوں میں وہ یکتا ہے، اپنے افعال میں وہ یکتا ہے، اپنی ذات و صفات و افعال میں یکتا ہے. وہی خالق کا کائنات ہے، سارے عالموں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالی ہے. وہ یکتا ہے اور اس یکتا نے ساری کائنات میں نبیوں میں مصطفیٰ کو یکتا بنایا. مصطفیٰ جیسا کسی کو نہیں بنایا. وہ یکتا ہے معبود برحق ہونے میں اور مصطفیٰ سارے نبیوں میں محبوب و حبیب ہونے میں یکتا ہے. مصطفیٰ و خاتم النبیین ہونے میں یکتا ہے. سب کو نبی بنایا مگر کسی کو آخری نبی نہیں بنایا، مصطفیٰ ہی کو بنایا. سب کو نبی بنایا مگر ساری کائنات کی جان سب کو نہیں ایک مصطفیٰ کو بنایا. تو اللہ وحدہ لا شریک ہے. اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنے ناموں کے لحاظ سے، اپنی صفتوں کے لحاظ سے، اپنے افعال کے لحاظ سے وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں یکتا ہے. مصطفیٰ جیسا کوئی مصطفیٰ نہیں، یہ ایسے حبیب ہے ان جیسا کوئی حبیب نہیں. وہ یکتا اور یہ یکتا اس شان میں. اور مصطفیٰ پر کلمہ پڑھنے والے بے شمار ہیں. آپ بھول نہ جانا حجۃ الوداع کے موقع پر یہی مکہ مکرمہ کی سرزمین گواہی دیتی ہے. حبیب پاک علیہ السلام کے ہمراہ حج کرنے والے کا موبیش 1,24,000 جانثار ہے.
بھی ہیں, اہل بیت بھی ہیں, کلمہ پڑھنے والے, حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نچھاور ہونے والے, قیامت تک آنے والوں کے لیے جو مبلغین بنائے جا رہے ہیں, جو داعیان اسلام بنائے جا رہے ہیں, جو اسلام کے گواہ بنائے جا رہے ہیں, حق کی توحید کا جو پرچم بلند کرنے والے ہیں, مصطفیٰ کی رسالت کا جو پرچم بلند کرنے والے ہیں, وہ کم و بیش 1,24,000. اور اللہ نے نبوت کا تاج پہنا کر, رسالت کی خلاف پہنا کر کم و بیش 1,24,000 کو بھیجا, اور وہ 1,24,000 نبیوں میں مصطفیٰ کو امام بنایا, اور مصطفیٰ کے کم و بیش 1,24,000 صحابہ میں صدیق اکبر کو امام بنایا. شان دیکھیے آپ, ارے یہ مسلح امامت کا تو مصطفیٰ نے کہاں دیا؟ مسجد نبوی شریف میں آنے کے بعد دیا, اپنے وصال اقدس سے پہلے عطا کیا, مگر غار ہی میں فیصلہ کر دیا. کیا انداز ہے ذرا سوچیے, میں اپنے سے کچھ نہیں بول رہا ہوں, میں صرف آیت اور حدیث کوئی چیز اپنے سے کہنا نہیں چاہتا, وضاحت کرنا چاہتا ہوں, وہ بھی انہی کلمات کی جو کلمات اس میں آئے. اپنے سے کوئی کلمہ نہیں بنا رہا ہوں, عربی سے کوئی فقرہ جملہ نہیں بنا رہا ہوں, انہی جملوں کی وضاحت کر رہا ہوں تاکہ ہر شبہ کو دور کر سکے آپ اپنے ذہنوں سے. کیا فرمایا؟ تمہارا کیا خیال ہے 20 نہیں ان دونوں کے بارے میں؟ اللہ ثالثہما, اللہ ان دونوں کے ساتھ تیسرا ہے. سمجھ گئے آپ؟ کیا سمجھے بولیے؟ اللہ مصطفیٰ نہیں بنا, مصطفیٰ ابوبکر نہیں بنے, ابوبکر مصطفیٰ نہیں بنے, صحابی صحابی ہے, نبی نبی ہے, اللہ اللہ ہے, لیکن وہ اپنی شان میں بے مثال, اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر, اللہ کی طرح کوئی ہے ہرگز نہیں, فرمایا نہیں اللہ کی طرح کوئی ہے. اگر ایک حبیب بنا کے فرمایا کوئی مصطفیٰ جیسا ہے, کوئی میرے حبیب ہے, یہ خلق اول ہے, یہ نقش اول ہے, ان کو میں نے کس طرح سے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے, دیکھو تو صحیح. میرے محبوب پاک علیہ السلام جو بھی بن رہا ہے ان کے نور کے فیضان سے بن رہا ہے, یہ بے مثال. اور مصطفیٰ نے تراشا, مصطفیٰ نے نکھارا, ایک جماعت تیار کی, اور سلسلہ تیار کرنے کا چل رہا ہے. اسی بیچ میں جب وہی آتی ہے محبوب مکہ مکرمہ سے سوئے مدینہ چل پڑے, تو حبیب ایک کو لے کر جا رہے ہیں, ایک کو سلا کر جا رہے ہیں. حیدر کرار علی مرتضیٰ کو اپنے بستر اقدس پر سلا کر ارشاد فرماتے ہیں, علی یہ امانتیں فلاں 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 سلاطین قریش کی ہے, صبح اٹھنا اور ان کے پاس پہنچنا اور یہ امانتیں انہیں پہنچا دینا, پھر ہمیں ملاقات کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچنا, مدینے میں ملاقات ہو جانا. ادھر ان کو بستر مقدس حوالے کیا اور ان کو مزاج کی رفاقت کی, ادھر بستر دیا, ادھر مصطفیٰ کو ساتھ لے لیے, بستر عطا کیے, اور وہ بھی بستر پھولوں کی اسٹیج نہیں تھی, وہ دشمنوں کے نرغے میں تھا, تلواریں چمچماتی لیے کھڑے تھے, کسی بھی وقت میں وہ حملہ آور ہو کر شہید کر سکتے تھے. ان کو تو ذات مصطفیٰ کو ٹارگٹ کرنا تھا, انہیں کیا پتا کہ مصطفیٰ علیہ السلام بیچ سے گزر گئے. صدیق اکبر کا وہ حوصلہ ہے, ولی مرتضیٰ کا یہ حوصلہ. میرے ولی نعمت ابو الحسنات محدث رکعت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, ایسے موقع پر بارگاہ یزدی سے فرمان آتا ہے, جبریل و میکائیل کو, اے جبریل اے میکائیل ذرا دونوں پہنچو تو صحیح, میرے محبوب کے بستر پر ان کا پروردہ علی سو رہا ہے, دشمن چمچما کی تلواریں لیے کھڑے ہیں, جاؤ اس سہانے کھڑے ہو جاؤ, ایک پائٹی کھڑے ہو جاؤ, اور ان کی حفاظت کرتے رہنا, کسی کی طرف سے کوئی اٹیک ان پر ہونے نہ پائے. علی مرتضیٰ کے لیے جبریل و میکائیل کو بھیجا گیا اور فرمایا گیا یہ میرے محبوب پر نشاور ہو رہے ہیں, تم دونوں وہاں خدمت گزاری پر معمور ہو, خدمت کرتے رہنا, حفاظت کرتے رہنا. اور وہ دونوں بھی خوش ہو کر کہے واہ نصیب علی مرتضیٰ آپ کے, آج آپ کیا اپنا نثاری کا حق ادا کر رہے ہیں. ادھر عرش کا مالک فرما رہا, جبریل و میکائیل تمہاری ڈیوٹی ہم نے لگائی ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اس کو بھی قرآن ہی بیان کر رہا ہے. لوگوں میں کچھ ایسے بھی باکمال لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو اللہ کی رضا کی خاطر فروخت کر دیا. اس کا نزول علی مرتضیٰ کے بارے میں ہوتا ہے, سبب نزول حیدر کرار ہے کہ جنہوں نے قربانی دی, اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ, اپنی جان کو بیچ ڈالنا. کیا مطلب؟ دشمن اگر وار کرے تو اپنے آپ پر وار آئے, حبیب کی ذات گرامی کی خاطر وہ بستر پر آرام فرما رہے ہیں, ابتغاء مرضات اللہ. حیدر کرار کے دل میں جھانکو کون سی چیز ہے, قرآن کہہ رہے صرف اللہ کی رضا کا کوئی بنتا. نہیں صاحب رشتہ داری کہا ادا کرنے سو گئے, نہیں صاحب صرف اللہ کو راضی کرنے
ابتغاء مرضات اللہ. اور ادھر صدیق کی قربانی کا ذکر آ رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. وہ بستر پر سونے والے کے دل کے اندر کیا ہے؟ کہا رب کی رضا کو حاصل کرنے کا جذبہ. یہ مال لٹانے والے کے دل میں کیا ہے؟ رب کو رضا کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ. رب کی رضا ڈھونڈ وہ بھی رہے ہیں, رب کی رضا یہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں, اور رب فرما رہا ہے میں ابو بکر تم سے بھی راضی ہے, علی میں تم سے بھی راضی. اب آئیے غار ثور کی طرف چلے, جو کہ موضوع ہمارا وہ ہے اِنْهُمَا فِي الْغَارِ, جب کہ دونوں غار میں ہیں. ایک یقول لصاحبہ, جب مصطفیٰ اپنے صحابی سے فرما رہے ہیں, صحابی نے کیا کہا اس کا ذکر نہیں, مگر حبیب کیا فرما رہے ہیں اس کا ذکر ہے. حبیب نے تو کیا فرمایا, دو الفاظ آئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تمہارا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال, جن دونوں کا تیسرا اللہ ہے, اور ایک یہ کہ ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. حبیب پاک علیہ السلام نے دو باتیں بھی فرمائی تھی. اللہ نے ایک بات کو حدیث کا حصہ بنا دیا, ایک بات کو قرآن کا حصہ بنا دیا. ایک بات مصطفیٰ نے جو فرمائی, فرمایا حبیب یہ آپ کا فرمان حدیث کی کتابوں میں نقل ہوتا رہے گا, مگر یہ جملہ جو آپ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا, اس کو میں قرآن کا حصہ بنا دیتا ہوں, میں قرآن کی آیت بنا دیتا ہوں. فرمایا دیکھو تو صحیح, حبیب اپنے صحابی سے فرما رہے ہیں غم نہ کرنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے, غم نہ کرنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب غم نہ کرنا کس چیز کے جواب میں ہے, اب اس کو سمجھنا چاہیے. یہ مقام صدیق کو سمجھنے میں بڑی مدد دیتا ہے. آپ کا دماغ صاف ہے نا, بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آپ کی؟ غم مت کرو اے میرے ابو بکر, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اب یہ مقام غم کا تھا یا ڈر کا تھا, مجھے پہلے بتاؤ. یہ دشمن آ گیا ہے غار کے دہانے پر, اور جیسے ہی ہمیں دیکھے گا تو ہم پر حملہ کرے گا. اب یہ کوئی حالت سامنے آئے تو اس وقت جو کیفیت تاری ہوتی اس کو غم بولتے یا ڈر بولتے, بولو دور سے بولیے, ڈر, خوف. کیوں کہ اب کوئی بیٹھے ہوئے ہیں, اچانک کوئی دشمن حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے, تو آپ ڈر ہو رہا, گھر والے کو ڈر ہو رہا تھا. کیا ڈر, حملہ کرے گا, کیا ڈر گرفتار کر لے گا, کیا ڈر اٹیک کرے گا, کیا ڈر مال لوٹ لے گا, اس کو کیا بولتے ڈر. تو اب حضور کیا فرمانا تھا ویسا ہے, ابو بکر ڈرو مت, خوف مت کرو, مگر مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں غم مت کرو. سمجھ گئے؟ اب اسی سے سمجھنے کی بات ہے, ڈرو مت نہیں فرما رہے, غم مت کرو, رنج مت کرو. تو کسی مصیبت کے آنے کا جو خیال آتا ہے اس کو ڈر کہتے ہیں, اور محبوب کی جدائی کا جو تصور ہوتا ہے اس کو غم کہتے ہیں. اب رب فرما رہا ہے میرے ابو بکر کو ڈر نہیں تھا اپنا, مصطفیٰ کی جدائی ہوگی اس خوف کے بعد, اور مصطفیٰ کی جدائی کا صدمہ میں نہیں سہ سکتا, اس لیے اس غم میں دل میں قرار تھا. حبیب نے ان کے دل کے اندر کے جذبے کو دیکھا. اے ابو بکر ڈر کی بات نہیں ہے, اصل میں تم کو مجھ سے پیار ہے, اسی پیار میں تم بے قرار ہو رہے ہو. تمہاری بے قراری یہ گھبراہٹ کی نہیں ہے, جدائی کے صدمے کا غم تمہارے دل پر ہے. ابو بکر میں وعدہ کرتا ہوں لا تحزن, غم مت کرو, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. سمجھے کیا تھا دل میں ان کے, دشمن آئے گا تو ظاہر ہے کہ کس کو مارے گا پہلے, ابو بکر کو. کیا فرق ہوگا ان کو مارنے پر, کہ میں اگر قربان ہو جاؤں تو مصطفیٰ یہ سودا سستا ہے, مگر کہیں آپ پر وار ہوگا تو حبیب یہ غم نہیں دیکھا جا سکتا. میں نے آپ کی خاطر تو حضور اپنا وطن بھی چھوڑ دیا ہے, اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا ہے. مصطفیٰ آپ کی خاطر تو ویسے میں نے کافروں سے مار کھائی بھی ہے, مکہ مکرمہ میں کیا مار نہیں مارتے تھے وہ لوگ, آپ کہ پریشان نہیں کرتے تھے, سب کچھ صدمے سہے تھے, مگر یہاں جدائی مصطفیٰ کا تصور ان کو بے قرار کر رہا تھا. تو حبیب نے کیا فرمایا لا تحزن اے ابو بکر, غم مت کرو. کا مطلب کیا ہوا کہ تمہارا عشق جس منزل پر پہنچا ہے, اب ہماری طرف سے صلہ بھی اسی شان کا مل رہا ہے, ہم تمہیں اپنی جدائی سے کبھی غمزدہ ہونے نہیں دیں گے. ذرا سوچیے آپ, یہ عرفان کی بات ہے اور حضرت عرفان یہاں موجود ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ مجلس میں جس قسم کی شخصیات ہوتی ہے اسی قسم کی بات خواہ نہ خواہ آ ہی جاتی ہے, خواہی نہ خواہی آ ہی جاتی ہے, اثر پڑتا ہے اہل مجلس کا. تو اب آپ دیکھیے ایک عرفان کی بات ہے کہ غم مت کرو, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو غم کس بات کا تھا, حبیب جدا ہو گئے,
ڈر تو تھا مگر ڈر پر غالب کیا تھا کہ حبیب پاک کو نقصان پہنچے گا، یہ میرے سے نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے حبیب نے سلا کیا دیا، ابو بکر اتنا ہم سے پیار ہے، ہم پر کسی قسم کا وار تمہیں کیا ہے بے قرار، تو ہمارا بھی پیار دیکھو اور ہمارا بھی فضل و کرم کا انداز اور اظہار دیکھو. ہم فرماتے لا تحزن، غم نہ کرنا، اب ہم نے تم کو ایسا اپنائیت میں لے لیا ہے کہ کبھی جدائی کا صدمہ تم کو سہنا پڑے گا ہی نہیں. ہم نے یہاں بھی ساتھ کر لیا ہے، اس کے بعد کی زندگی میں بھی ساتھ کرنے کے. تو یہ غار میں لا تحزن مزار کی معیت کا اشارہ دے رہا ہے. غم نہ کرنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا پر بعد میں بولوں گا، لا تحزن کے کلمے پہ نہیں غور کریے. غم نہ کرنا مطلب یہاں جدا ہوں گے نہ وہاں جدا ہوں گے. ارے دنیا کی عارضی جدائی کے بعد قبر کی جدائی ہو گئی تو پھر کیا رہا؟ کہا نہیں، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور ہمارا رب ہماری مرضی کا لحاظ بھی کرتا ہے. اب ہم نے دعا بھی نہیں کی ہے، ہم نے خود چاہ لیا ہے ابو بکر تمہیں صدمہ جدائی کا سہنا نہیں پڑے گا. عرش کے مالک نے فیصلہ کر کے لکھ لو جبرائیل مصطفیٰ کے پہلو ہی میں ابو بکر کی جگہ پہ. لا تحزن نے یہ مقام صدیق کو اجاگر کر دیا. تو دل کی دھڑکنوں میں پنہاں عشق کیا تھا کون جانتا تھا؟ بتاؤ کوئی جانتا تھا؟ اللہ کو معلوم، اللہ کے حبیب کو معلوم، اور اس نے ظاہر کیا. لا تحزن میں کتنا معنی ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اور سچ بولو سمجھ گئے کہ نہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اب اس کے بعد آئیے غم مت کریے. اب آگے کیا بات؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب یہ مطلب واضح ہوگا اگر اس سے پہلے ایک اور مطلب کو اشارہ کی شکل میں واضح کرتا ہوں. ایک وہ بھی ڈر کا موقع تھا، خطرے کا موقع تھا. قرآن میں اللہ نے بیان کیا 19 پارے. یہ ہے سورہ توبہ میں 10ویں پارے، 19 پارے میں بھی آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل فرعون کے مظالم بہت سہ چکے، اب ہمارا حکم ہے بنی اسرائیل کو لے کر آپ جائیے، اس کے ظلم سے ہم آپ سب کو چھٹکارا دینے والے ہیں. حضرت موسیٰ حکم دیتے ہیں بنی اسرائیل، فرعون کا ظلم بڑھ گیا، اللہ نے حکم دیا ہے چلو ہم چلتے ہیں. تو فرعون کے ظلم سے حفاظت کرنے کی خاطر اپنی قوم کو لے کر چل پڑے. اب ادھر جا رہے ہیں، تیزی سے پہنچے، سامنے دریا ہے، پیچھے دیکھے گرد اڑتی نظر آ رہی ہے. تو مڑ کے تو دیکھے تو کیا دیکھتے؟ فرعون پورے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے. اب حال کیا ہوگا ان غریب بیچاروں کا کہ جو اس کے ظلم و ستم سے بھاگ رہے تھے اور دیکھے کہ پکڑنے کے لیے آ گیا اور آگے پار ہونے کا راستہ بھی نہیں ہے، کوئی نہر نہیں ہے، دریا ہے پھاٹے مار رہا، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی وہاں کشتیاں نہیں ہیں، پانی میں پار کرانے کے لیے کوئی پانی کے جہاز نہیں ہے. پریشان ہو کر کیا کہے؟ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پورے کے پورے خوف اور گھبراہٹ میں بول پڑے بے شک ہم تو اب پکڑ لیے جائیں گے. اے موسیٰ بلا شبہ ہم البتہ پکڑ لیے جائیں گے، ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا، ہمیں شکنجے میں پھر سے غلامی کے کس دیا جائے گا. یہ کہنے لگے تو ڈر ہوا ان کو، مگر وہ نازک حالت میں انہوں نے کس کا ذکر کیا؟ پیغمبر کا نہیں، خود اپنا کیا. ہم پکڑ لیے جائیں گے. وہ بھی قوم ہم کی محبت ہے مگر وہ اپنا خیال کر رہی ہے. یہ غار ثور میں صدیق اپنا نہیں مصطفیٰ کا خیال کر رہے ہیں. ذرا اندازہ دیکھیے، وہ پوری قوم بنی اسرائیل ہے مگر سب کو اپنی پڑی ہے. یا تنہا ابو بکر ہے، اپنی نہیں مصطفیٰ کی پڑی. تو دونوں کے انداز دیکھو. اللہ نے ان کے الفاظ کو ذکر کیا قرآن میں. تو قوم بولی تھی اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بے شک ہم تو پکڑ لیے جائیں گے. حضرت موسیٰ کا تسلی کا انداز، کلا نہیں، فکر کیوں کرتے ہو؟ اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے ہدایت دے گا، راستہ میرے لیے نکالے گا اور نتیجے میں تم کو بھی صدقے میں راستہ مل جائے گا. فرمایا اب رکو، ٹہر ٹہر کے سمجھو. قوم کیا کہہ رہی تھی؟ بے شک ہم دشمن کے نرغے میں پھنس جائیں گے. پیغمبر کلیم اللہ کیا فرمانے لگے؟ ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا پروردگار ہے جو منزل تک مجھے پہنچائے گا، اس دریا میں راستہ نکالے گا. ڈرنے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہیں سے پیغمبر کا یقین بھی معلوم ہوتا ہے. پوری قوم تھر تھر کانپ رہی ہے مگر پیغمبر پر لرزہ نہیں جاری ہے. اللہ کے والد پر یقین ہے، جب اللہ نے حکم دیا ہے تو راستہ بھی اللہ ہی نکالے. اے میرے ہر ایک ڈر نہ نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے. انہوں نے کہا بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے. ذہن میں رکھیے، میرے ساتھ میرا رب. ان بے شک معیہ، میرے ساتھ رب بھی میرا رب ہے. اب آئیے
صدیق سے مصطفیٰ کیا فرما رہے؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہاں کیا ہے؟ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے. یہاں کیا ہے؟ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. فرق ہے، دونوں ایک ساتھ ہے یا الگ الگ ہے؟ فرق میں سمجھاؤں گا آپ کو، میں اتنا کو سمجھ لے گا. دو جملے ایک تو نہیں ہے نا، انداز الگ ہے. ابھی الگ ہونے میں کیا راز ہے ذرا سمجھیے. وہ قوم اپنا خیال کر کے کہہ رہی تھی دشمن پکڑ لے گا ہم پکڑے جائیں گے، تو آپ نے کہا بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے. اور صدیق اپنا خیال نہیں کر رہے تھے، مصطفیٰ کا خیال کر رہے تھے. اپنے کو تو بھلا چکے تھے، اپنے کو تو مٹا چکے تھے، اپنی مرضی کو تو مرضی مصطفیٰ میں گم کر چکے تھے. حبیب اپنی ہستی ہی کیا ہے، ہم نے تو آپ پر سب کچھ قربان کر دیا ہے. مصطفیٰ کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو کہاں اپنے آپ کو رکھا ہے، ہم نے تو بیچ دیا ہے مصطفیٰ کے ہاتھ میں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ایک خریدار ہے جس نے ہم سے سودا کر لیا ہے، ہمارا مال بھی لے لیا، ہماری جان بھی لے لی. اس خریدار کے ہاتھ ہم نے بیع کر لی ہے اور معاوضہ اس نے جنت کا بتایا ہے. اور جنت ہم نے نہیں دیکھی، خریدنے والے کو نہیں دیکھا، مگر درمیان میں ایک ذات ہے مصطفیٰ کی جو فرما رہے ہیں تم کلمہ پڑھ لو گے اللہ سے وعدہ کرتا ہوں تم کو جنت ملے گی. تو جنت کے بدلے میں جان ہم نے بیچ دی. جان ہماری کہاں رہی، ہم نے تو مصطفیٰ کے ہاتھوں بیچ دی. اور معاوضہ کیا ملے گا، قیمت کیا ملے گی؟ جنت. وہ کیسا سودا ہو رہا ہے، نہ تو ہم نے قیمت کو دیکھا ہے نہ قیمت دینے والے کو دیکھا ہے، مگر درمیان میں جو ذات ہے اس پر بھروسہ اتنا ہے کہ مصطفیٰ کے بھروسے پر رب کو بھی مان لیا ہے اور اس کے سودے کو بھی تسلیم کر لیا ہے، اس کے قیمت کو بھی ہمیں تسلیم کر لیا ہے کہ جنت کے معاوضے میں ہم اپنے آپ کو بیچ دیں گے. اب ہمارا کوئی اختیار نہیں رہا، جہاں آپ کہو گے ہم چلیں گے، بیٹھو تو بیٹھیں گے، اٹھو تو اٹھیں گے، چلو تو چلیں گے، کھاؤ تو کھائیں گے، پیو تو پیئیں گے. جو آپ حکم کریں گے کرتے جائیں گے، کس سے روکیں گے رکتے چلے جائیں گے. شراب حرام آپ نہیں لگائیں گے، خنزیر حرام نہیں دیکھیں گے نظر اٹھا کر، گوشت اس طریقے سے کھاؤ یہ حلال ہے بالکل اسی طریقے سے کریں گے. اپنی کوئی چوائس نہیں ہے. مصطفیٰ آپ کے ہاتھ پر ہم نے اللہ کے لیے یہ سودا کر لیا ہے. تو بیچ چکے تھے تو تھا کیا ان کا، اس نے اپنی جان کا نہیں بول رہے ہیں. کس کا خیال آیا؟ حبیب پاک کا، کہ حبیب پر حملہ ہوگا، جدائی کا صدمہ سننا پڑے گا. تو ایسی کیفیت میں تھے وہ لوگ، اپنا خیال کر رہے تھے. وہ اس درجے میں نہیں تھے جس درجے میں صدیق تھے. بنی اسرائیل اگرچہ کے مسلمان تھے مگر ان کا ایمان کا درجہ یہ نہیں تھا. جو لوگ یہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق کے مرتبے کو ناپنے والوں، ارے کریم اللہ کے امتیوں میں بھی ان جیسا کوئی نہیں ہے. دیکھو ان کا بھی ایمان ہے مگر وہ ایمان جس درجے میں ہے، دیکھو وہ کیا بول رہے ہیں، ہم پکڑ لیے جائیں گے. اور ابو بکر یہ بھی کہ ہم میں پکڑ لیا جاؤں گا. کہتے مصطفیٰ کہیں دشمن آپ کی طرف پڑے گا، آپ کو نقصان پہنچے گی، میری جان کو قربان کرے مصطفیٰ، آپ پر کوئی آنچ نہیں برداشت ہو سکتی. تو حبیب نے فرمایا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا. تو وہ موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی قوم کو الگ رکھ کر کہا بے شک میرا رب میرے ساتھ. اور یہاں پر اللہ کے حبیب نے کہا فرمایا بے شک اللہ ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ کا مطلب میرے ساتھ ہی نہیں، ابو بکر تم بھی میرے ساتھ ہو، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ. سمجھ گیا؟ بے شک اللہ ہمارے ساتھ. کس معرفت کی منزل میں ہے ابو بکر، ذرا غور کیجیے. کس قربت کی منزل میں صدیق اکبر، ذرا دیکھیے آپ رضی اللہ عنہ. بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی حبیب نے ابو بکر کو جدا نہیں رکھا، اپنی قربت سے ایسا نوازا گویا مجھے کہہ دے وہ اپنی چادر میں مصطفیٰ نے یوں اہل بیت کے گھر کو لے کر عرض کی تھی بارگاہ الہی میں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرھم تطہیرا. اے اللہ یہ چادر میں دن پر تان دی ہے، چادر میں دن کو میں میری آل ہے، میرے اہل بیت ہے، ہر گندگی کو ان سے دور کر کے کو مکمل پاک اور صاف بنائے رکھنا. اللہ نے اسے ہدایت تطہیر کا فیض دے دیا، آیت تطہیر نازل کی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہ بھی ایک چادر ہے جس میں مصطفیٰ نے علی مرتضیٰ کو لیا، حضرت فاطمہ الزہرا کو لیا، حضرت امام حسن کو لیا، امام حسین کو لیا رضی اللہ عنہ. ان چار رکوع سے قدسیہ کو لے کر چادر میں اللہ سے عرض کی مولا یہ میری آل ہے، یہ میرے اہل بیت ہے، ان سے ہر گندگی کو دور رکھ اور ہر طرح سے انہیں پاک صاف بنائے رکھ. وہ ایک منظر تھا. یہاں ابو بکر صدیق کو مصطفیٰ نے ایک کملی میں لے لیا، وہ رحمت والے آغوش میں لے لیا. اس لیے تو اور میں بھی کہہ رہے ہیں مصطفیٰ بے شک اللہ میرے اور تیرے ساتھ نہیں فرما رہے ہیں. ان اللہ معی و معک، بے شک اللہ میرے اور تیرے ساتھ نہیں. کہا ابو بکر کو میں در والا نہیں رکھتا ہوں، گھر والا بنا لیتا ہوں. یہ گھر کے اندر میرا ابو بکر ہے. ابو بکر کو تم عام درجوں میں نہ سمجھنا. ان اللہ
ان اللہ معنا اللہ نے بیان کیا ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آقا کس طرح سے ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ یہ ہم کا لفظ کس کے لیے بولے ہیں؟ کہ میں بھی ہوں، میرا یار غار بھی ہے۔ آج یار غار کو میں نہیں بھول سکتا۔ اس معیت کا ذکر قرآن کا حصہ بنے گا اور قیامت تک پڑھا جائے گا قرآن۔ اگر کوئی یہ کہے ابوبکر باہر والے ہیں تو قرآن کی آیت جھنڈوں دے گی۔ ظالم، قرآن سے بغاوت نہ کر، قرآن کو لے، قرآن ان کے کس مقام کو بتا رہا ہے۔ فیضان ابوبکر صدیق، فیضان ابوبکر صدیق، حضور ضیاء ملت، حضور ضیاء ملت۔ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ کیا کلمات ہے؟ بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ وہ کلیم اللہ ہے جو کہنے لگے بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ یہ حبیب اللہ ہے جو فرمایا بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ اور پھر ایک خاص بات بھی دیکھیے، وہاں رب کا ذکر ہے کلیم اللہ کے جواب میں، حبیب اللہ کے جواب میں اللہ کا کلمہ ہے۔ رب صفتی نام ہے، اللہ اس کا ذاتی نام ہے، تو وہ معیت صفت کی تھی، یہ معیت ذات کی ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ اپنی تمام رحمتوں کے ساتھ، اپنی عنایتوں کے ساتھ، اپنی تائید غیبی کے ساتھ معانا ہمارے ساتھ ہے، معانا ہمارے ساتھ۔ یہ تو بولے تھے مصطفیٰ، سنے تھے ابوبکر، کوئی تیسرا تھا؟ مگر اللہ نے فرمایا نہیں محبوب، یہ پیارے گول کو میں تو سنا ہوں، میں اس کو قرآن میں اتار دیتا ہوں تاکہ جب جب یہ قرآن پڑھا جائے آپ کے میٹھے میٹھے بول بھی پڑھے جائیں، اور اس بول میں جو ابوبکر صدیق کے لیے آپ کا قول ہے وہ بھی سمجھ میں آئے، اس بول میں جو مول ہے وہ بھی سمجھ میں آئے، جو وزن ہے وہ بھی سمجھ میں آئے۔ کس وقت یقین کی منزل میں ہے صدیق اکبر، اور کون سی قربت سے نواز رہے ہیں حبیب پاک۔ اور ذکر کیا ہو رہا ہے آیت کا؟ پھر سے آیت کا مضمون دیکھیے، اگر تم نے حبیب کے دین کے لیے حمایت میں اپنا رول ادا نہ کیا، تم مدد کے لیے اٹھنا چاہتے ہو تو کوئی پرواہ نہیں، اللہ مدد کیا تھا مصطفیٰ کو اس وقت جبکہ کافروں کی شرارت کی وجہ سے حبیب پاک نکلے تھے، جبکہ دوسرے میں کہ مصطفیٰ دو میں کے دوسرے تھے، اور جبکہ دونوں غار میں ہیں، جبکہ دونوں کے مصطفیٰ دوسرے ہیں، اور جبکہ دونوں غار میں ہیں، اور مصطفیٰ ان صحابی سے فرما رہے ہیں غم نہ کرنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ، ان اللہ معنا۔ اب آگے دیکھیے، صدیق کے پہلے والے حال کا ذکر نہیں تھا کہ گھبرا رہے تھے، رنج کر رہے تھے، حضور نے فرمایا رنج مت کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس کے بعد والے حال کو اللہ بیان کر رہا ہے، بول مصطفیٰ کا جب انہوں نے سنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے اس بول کی برکت سے ان پر اپنی سکینت کو نازل کر دیا، ایک اطمینان ان کے قلب کو مل گیا، بس میری معراج ہو گئی، جو محنت کر رہے تھے آج سلا مل گیا، ایسی معیت خاصہ مل گئی، ایسا خصوصی قرب مل گیا کہ حبیب پر بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ عاشق اگر یہ سنتا ہے کہ معشوق اس کو اپنے ساتھ ہے کہہ رہا ہے، وہ جان دے دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، شاید یہ مرد ہونا نہ چاہتا ہے، عشق کی اگر ہوا لگی ہے تو اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، ہے وہ منزل عشق کی جو صدیق اکبر کو اللہ نے دی، دیکھو کیا انداز ہے، قربانی کا جذبہ ہے، ادھر حبیب پاک قربانی کو قبول کر کے کیا صلہ دے رہے ہیں، کہا ہاں بے شک اللہ ہمارے ساتھ، تم ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ، ان اللہ تعالی فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروا، اور اللہ فرما رہا ہے اب ان کے دل پر ایسی سکینت کی کیفیت نازل ہو گئی، ٹھہر گیا کہ سکون مل گیا قلب، وہ کیا سکون تھا ہوگا، قرآن جس کو سکون کہہ رہا ہے بولو بھائی، اور سکون اللہ نے نازل کیا، بولے کون؟ مصطفیٰ، اور سکون نازل کیا کون؟ اللہ، تو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، مصطفیٰ فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا میرے پیارے محبوب ہمارے ساتھ کہہ کر آپ جب بولیں گے تو میں ساتھ کیسے نہیں لوں گا، آپ سنیے میرا سکون کا نصیب بن جائے، میری بارگاہ کی سکینت نازل کرتا ہوں، انزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، اور اللہ فرما رہا ہے جب اللہ کے حبیب نے یہ فرما دیا کہ بے شک ابوبکر اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس کے بعد ان پر سکون بھی نازل کر دیا اور تائید بھی فرمائی ایسی فوج کو بھیج کر کہ جن کو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب تسلی آپ دے دیے گا، میں نے کہا اے فرشتو اب تمہارا مقام آسمان نہیں ہے، غار سول کے جواب، فوج آ گئی، ضرورت بظاہر نہ تھی
مگر صدیق کی بے قراری کو سکون میں بدلنے کے لیے اللہ نے اور انتظام نہیں کیا، کہا کہ نہیں میں فوج کو بھیجتا ہوں۔ وہ ایجدہ بجنود لم تروھا، اور کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ وہ فوج کو بھیجا جس کو اے مصطفیٰ آپ نہیں دیکھے، یہ نہیں فرمایا اے ابوبکر آپ نے دیکھے، یہ نہیں فرمایا لوگوں تم نہیں دیکھ سکتے، وہ فوج کو اللہ نے بھیجا، وہ ایسی فوج ان کے ساتھ آ گئی ہے کہ بس اب اس کے بعد اسی مقدار کے اندر کی حالت کیا ہوگی۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، جو کفر کرنے والے تھے اللہ نے ان کی بات کو پست کر دیا، نیچے کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کی بات غالب ہو کر رہی، اللہ کا ہمیشہ کلمہ بلند ہوتا ہے، اللہ کے محبوب کی عظمت کو اللہ نے اجاگر کر دیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے، اللہ غالب حکمت والا ہے، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ کیا غلبہ ہے، کیا حکمت ہے، ذرا دیکھو۔ بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ بے سر و سامانی میں سفر ہو رہا، مگر اللہ فرما رہا ہے تم کیا جانو ہماری عبادت کیا ہوتی ہے، تم کیا پہچانو ہماری مدد کیا ہوتی ہے، ذرا دامن مصطفیٰ کو چھانٹ کے تو دیکھو، وفاداری کا جذبہ پیدا کر کے تو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بس سکون ہم نے نازل کر دیا اور ایسی فوج بھیج کر ان کی تائید فرما دی جس کو اے عام لوگوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ یوں اللہ نے بے دینوں کی بات کو پست کر کے اپنے کلمے کو بلند کر کے دکھایا۔ یوں بلند ہوتا ہے خدا کا کلمہ، اور اس کلمے کا دم بھرنے والے بھی بلند و بالا ہو جاتے ہیں۔ غار میں اتنا بلند کر دیا، حالانکہ غار ہے مگر غار سے اونچا کر دیا۔ اب جب یہ اللہ نے فرمایا تو بولیے غار میں کیا نازل ہوا؟ بولیے اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوگی۔ تو سکینہ کہاں آ گئی؟ غار میں۔ بتایا کہ جب ابو بکر ضرورت پڑتی ہے تمہارے اطمینان کے لیے اللہ سکینہ نازل ہوتی ہے، تمہارے قلب پر اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے، اگر تمہارا قلب کتنا پاکیزہ ہوتا ہے، کیونکہ تمہارے قلب میں دنیا نہیں ہے، مصطفیٰ کی محبت کا سودا ہے، عشق رسول کا سودا جس کے دل میں ہوتا ہے، عرش کا مالک اس کے سکون کا انتظام کرتا ہے۔ اب اس قلب کے اندر اللہ کا سکینہ ہوتا ہے تو کون سے علم تھا جو دل میں بھی آیا ہوتا ہے؟ ذرا بولو، جب اللہ نے سکینہ نازل کی تو پھر اب وہ کون سا علم تھا جو دل میں نہیں آیا ہوگا؟ وہ کون سا جذبہ تھا جو دل میں نہیں سمایا ہوگا؟ اسی لیے اہل معرفت کہتے ہیں یہاں یہ 3 دن جو غار میں مصطفیٰ کی سنگت صدیق اکبر کو مل گئی تھی، صدیق اکبر کے سارے مراقبات پورے ہو گئے، سارے لطائف پورے ہو گئے، سارے اسباب پورے ہو گئے۔ ارے کوئی پیر کامل کی صحبت میں کسی مرید کو تنہا رہنے کا موقع مل جائے اور پیر بھی فیض رسا ہو، مرید بھی سچی عقیدت والا ہو تو کیا اس کو ملتا ہے، کیا وہاں سے توجہ ہوتی ہے؟ وہ تو صاحب واقعہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق ہیں، کیا منظر ہے، کون کس کو دیکھ رہا ہے، وہ کیا منظر ہے ذرا دیکھو۔ ابو بکر مصطفیٰ کا چہرہ انور دیکھ رہے ہیں رضی اللہ، حبیب پاک ابو بکر صدیق کے وجود کو دیکھ رہے ہیں، ایک نظر مصطفیٰ کی پڑتی ہے، کائنات چمک اٹھتی ہے، 3 دن 3 رات تک جب نظر مصطفیٰ کی مسلسل پڑ رہی ہے، کیا حضرت ابو بکر حبیب کی نظر کو سمجھنے والا ہی اس اثر کو سمجھ سکتا ہے۔ صدیق اکبر کی بھی کیا تلاوت ہو رہی، قرآن کو رحل میں رکھ کے تلاوت کرتے ہیں ہم لوگ، قرآن سامنے ہے تلاوت کر رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق کی زانو میں اقدس رحل بن گئی، اس پر قرآن نہیں صاحب قرآن سایہ پر رکھے رحال میں قرآن رکھ کر پڑھتے ہیں تو نور دل میں آتا ہے، اور خود اپنے وجود کو رحال بنا کر صاحب قرآن کو لے لے کر اب کون سی تلاوت ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر، مصطفیٰ کی چہرے پر کی زیارت ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، فیضان ابو بکر صدیق جاری رہے گا، حضور ضیاء ملت زندہ باد۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ منظر کو قرآن کیوں بیان کیا؟ کیا کلمات میں اپنے سے کچھ بولا ہوں، میں صرف کلموں کی وضاحت کیا ہوں، ہے جو بولا ہوں کلمات کے اندر کے مفہوم کو ہی کھولا، اور میں اپنی ناقص مثال کے مطابق کھولا ہوں، یہ قرآن کے مطابق نہیں جو بولا ہوں پورا، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ میں چھوٹا، میرا علم چھوٹا، میرا تجربہ معمولی، میری حیثیت بہت کمزور، میں اپنے کمزوری اور اپنی بے بغاوتی کے ساتھ بول رہا ہوں، اگر واقعیتاً اس کے حقیقی معارف کھل جائیں یا اللہ کیا سے کیا ہو جائے بندہ، کیا مقام ہے۔ فقط نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں ہیں، غار کے اندر ہے۔ اچھا اللہ کے حبیب یہ بھی کر سکتے تھے نا بھائی؟ میں اپنی قول بات بتاتا ہوں کہ شبہات دور ہونا میرا منشا کیا ہے، میرا مزاج پٹائی کرنے کا نہیں ہے، دماغ سے شبہ دور کر دینا چاہتا ہوں، سنجیدگی سے غور کرو اور اپنی بدعقیدگی سے توبہ کرو، بس اتنا ہی میرا میسج ہے۔ کچھ دیکھو آپ کہ حبیب غار میں پہلے تشریف لے گئے یا ابو بکر صدیق پہلے لے؟ ابو بکر صدیق کیوں گئے؟
غار کو صاف کرنے کی. اسی سے دنیا میں فکر مل گئی کہ غار میں مصطفیٰ کب آئے؟ جب ابو بکر غار میں پہلے پہنچے، غار کو صاف کیا، حبیب کے لائق بنایا، پھر کہا حضور آپ آئیے. اپنے دل میں مصطفیٰ کے جلووں کو لینا ہو تو پہلے مدد بلاؤ بھی ہمیں. جب آ کے وہ تمہارے دل سے گرد و غبار دور کریں گے تب حبیب کا جلوہ تمہارے دل میں آئے گا. جو کہے گا نہیں میرے دل میں ابو بکر نہیں آنا چاہیے تو اس کا مطلب ظالم تو یہ کہنا چاہتا ہے مصطفیٰ دل میں آپ نہ آئے. 1000 بار تو التجا کر مگر ابو بکر دل میں آئیں گے تبھی مصطفیٰ دل میں آئیں گے. اللہ نے غار میں ابو بکر کو بھیج کر بجاؤ ابو بکر یہ غار بہت برسوں سے پڑا ہوا ہے، ذرا جا کے حبیب کے لائق کو بنا دو. اس لیے ہمارا دل بھی کتنے جال ہوں گے، کتنے کیڑے ہوں گے، کتنے مکوڑے ہوں گے، دنیا کی محبتیں کس قدر اس کو مقدر کر چکی ہوگی. ہم چاہیں کہ اس میں توجہات مصطفیہ کا فیض آئے تو پہلے گھر میں گزارش کرو یا ابا بکر ایک نگاہ کرم ادھر ڈال دیجیے، ذرا آپ کی ایک ترچھی نظر بھی پڑ جائے گی تو کافی ہے. ایسا نہیں کہ غور کر کے دیکھیے، بس ایک ترچھی نظر بھی ڈال دیجیے تو دفاع ہو جائے اور آپ آقا کی آمد کا وہ تقاضا پورا کرنے کے لیے تیار رہے گا. یہ بات ہوگی. اچھا چلو اندر جانے کے بعد حبیب تشریف لے گئے تھے نا، اب تشریف جب لے گئے حبیب غار میں تو یہ بھی فرما سکتے ابو بکر باہر نکلو گے، اب میں پیغمبر ہوں، ساتھ میں کہاں ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ رہیں گے، باقی میرے کچھ اور معاملات ہیں، باہر بیٹھو گا، غار کے باہر چلے جاؤ. ایسا فرمایا مصطفیٰ؟ کہیں آپ نے سنا ہے، کہیں آپ نے پڑھا ہے؟ حالانکہ ہم دنیا میں یہ منظر دیکھتے ہیں، کوئی کتنا بھی شیخ کے ساتھ خدمت میں رہتا کیوں نہ، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کوئی آرام کرنا چاہے تو بولتے اچھا میرا ٹھیک ہے بابا آپ ادھر چلے جاؤ. یہ ایک غار ہی تھا کیا پہاڑ میں؟ چھوٹے موٹے غار کی طرف کہیں بھی کیوں ہوں گے. یہ فرما سکتے ہیں ابو بکر میرے پروٹوکول کے لحاظ سے میں اس میں رہتا ہوں تم اس میں چلے جاؤ، مگر نہیں کہا حضور نے. یہ بھی پوائنٹ سمجھنے کا ہے اور ان لوگوں کی شبہات کو دور کرنا چاہتا ہوں جو خامخواہ کے مقام صدیقی کو نہیں سمجھ کے الجھ رہے ہیں. الجھیے مت، غار کو دیکھیے. ابو بکر صدیق کو مصطفیٰ نے غار سے نہیں نکالا، کس کی مدار ان کو نکالے. حبیب نے اسی غار کی خدمت میں ساتھ ہی رکھا، فرمایا رات ہوگی بھی تو ساتھ رہنا، دن ہوگا بھی تو ساتھ رہنا، صبح صادق میں بھی ساتھ رہنا، اشراق میں بھی ساتھ، چاند میں بھی ساتھ، دوپہر طبق آیا بھی تو ساتھ. گویا کہ وہ غار میں نمازیں بھی ادا ہو رہی تھی کہ نہیں بولو، کیونکہ معراج کے بعد سفر ہوا ہے، معراج میں نمازیں فرض ہو گئی. گویا 5 نمازوں کی کیسا انجام ہو رہا ہے. امام مصطفیٰ ہے ابو بکر صدیق تنہا مفتدی ہے. ارے بھائی نماز کے بعد تو بول سکتے تھے ابو بکر ذرا ذکر کرنا ہے تو چلے جاؤ. نہیں، حبیب نے ان لمحوں میں ساتھ رکھ کے بتایا کہ غار میں میرے ساتھ میرا صرف ابو بکر ہے. تو پھر تمہیں شرم آتی ہے ان کو دربارہ کہنے کے لیے؟ مصطفیٰ نے گھر پہ نہیں کھڑا کیا، غار کے اندر کھڑا کیا نا. اور گھر کس کا نام ہے معلوم تم کو؟ حضور کا دولت قلعہ. کوئی خاص محل کی شکل میں تھا کیا بولو؟ مصطفیٰ جہاں ہے وہی حضور کا گھر ہے. اللہ کے محبوب حجرے میں ہے تو وہ گھر، مصطفیٰ خیمے میں ہے تو وہ گھر. اس لیے حبیب کے دربار کے جو آداب بتائے گئے آپ سمجھ رہے ہوں گے مدینے میں جو حجرات بنے ہوئے ہیں وہی ادب کرنا ہوگا. اگر سفر میں مصطفیٰ کسی ٹینٹ میں خیمے میں ہے تو یہاں ادب نہیں کرنا ہوگا. نہیں جناب، چاہے جنگل ہو چاہے آبادی ہو، جہاں مصطفیٰ ہے وہی ان کا دربار ہے، جو ان کی خلوت گاہ ہے وہی ان کا دولت قلعہ ہے. تو اب یہ خلوت قلعہ جو مصطفیٰ کا دولت قلعہ تھا اس میں کون تھے اندر؟ صدیق اکبر تھے. اب ان کو در والے بولو گے یا گھر والے بولو گے؟ وہ اہل بیت اپنی شان کے لحاظ سے گھر والے ہیں مگر یہ بھی اپنی شان کے لحاظ سے ہے مصطفیٰ کے دونوں. سمجھے آپ؟ جب کہ دونوں غار مصطفیٰ اپنے صحابی سے فرما رہے ہیں تو کتنے شبہ دور ہو گئے، سمجھ میں آیا؟ تو حبیب نے غار سے باہر نہیں کیا تو اتنا مطلب یہ کہ میرے آقا نے اپنی قربت سے نواز کر ان کو ایک امتیازی شان عطا فرما دی. یہی وجہ ہے یہ 3 دن کا فیض ملا اور مصطفیٰ کے وصال اقدس سے پہلے 3 دن ان کو مصلی بھی ملے گا، ورنہ حبیب کے مصلی پر کھڑا رہنا کسی کے بس کی بات ہو سکتی تھی؟ حبیب جذبہ فروز آخری ایام میں حبیب پاک کی دنیا سے تشریف لے جاتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم منتظر ہیں مصطفیٰ آئیں گے امامت کرانے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو میرا حکم پہنچاؤ کہ وہ لوگوں کی امامت کریں. صدیق اکبر کو حکم ہو رہا ہے امامت کرنے کا. میرے آقا فرماتے ہیں لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، ابو بکر اس قوم میں موجود ہوں کوئی اور اس قوم کی امامت کرے یہ زیب دیتا ہی نہیں. ترمذی شریف میں حدیث ہے، پہلے بار یہ حدیث بخاری شریف میں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. حبیب پاک علیہ السلام کا حکم ہوتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں.
اور اللہ کے محبوب علیہ السلام آخری نماز کا منظر دیکھنا چاہتے ہیں. صحیح بخاری گواہی دیتی ہے. اسی پر میں بات کو اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ فجر کی نماز کا وقت ہے. صدیق اکبر کے اختتام میں صحابہ سر بستا ہے. اقامت ہو چکی ہے, جماعت کھڑی ہو گئی. صدیق اکبر مصلی امامت پر ہے. حبیب کے قلب نے چاہا کہ آج میرا وصال ہونے والا ہے, میں اپنے غلاموں کو دیکھوں میرے بنائے ہوئے امام کے پیچھے کس طرح نماز پڑھا. رب نے مجھے امام بنایا تھا مسجد اقصی میں جو نبیوں نے امامت کی تھی. میں نے میرے ابوبکر کو امام بنایا, میرے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, ذرا میں بھی یہ منظر دیکھوں. نماز اقصی میں کون امامت فرمائے؟ حبیب پاک. پورے انبیاء حضور کے پیچھے نماز پڑھے گا. تو ایک منظر وہ بھی تھا. حضور پاک علیہ السلام آئے تو بعد میں پڑھ سکتے ہیں. امام ہے حضور پاک علیہ السلام. وہ منظر دنیا نے عمرت دیکھا. ابھی چاہتے تھے میرے صحابہ نماز پڑھے, جس میں علی مرتضیٰ بھی ہوں, جس میں عثمان غنی بھی ہوں, جس میں عمر بن خطاب بھی ہوں, جس میں عشرہ مبشرہ بھی ہوں رضی اللہ عنہم, جس میں مہاجرین بھی ہوں, انصار بھی ہوں. پڑھ رہے ہیں کسی کی کہ کوئی بول سکتا تھا ارے صاحب حضرت علی مرتضیٰ میں آتے تھے, دل ان کا دکھتا تھا تو گھر میں رہ گئے, کوئی بولا تو کیا کریں گے, آپ کہاں سے غریب لائیں گے صاحب. میرے آقا نے کہا نہیں, میرا علی بھی پیچھے شوق سے پڑھ رہا ہے, میرا عمر بھی شوق سے پڑھ رہا ہے, میرا عثمان بھی شوق سے پڑھ رہا ہے. کیوں؟ یہ امام یہ خود سے نہیں بنے نا, میں نے بنایا ہے. تو جب میں امام بناؤں تو میرا کوئی غلام انکار کرے گا. سب پڑھ رہے ہیں, حبیب نے دیکھنا چاہا. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, وہ منظر بھی بڑا حسین منظر. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم لوگ سب بستہ تھے, اچانک رسول پاک علیہ السلام اس مبارک حالت میں حجرے اقدس کے دروازے کے پاس آئے. اس پر پردہ شریف پڑا ہوا تھا. فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرۃ, نبی کریم علیہ السلام نے حجرے اقدس کا جو دروازہ تھا, دروازے کے اوپر جو پردہ مبارک تھا, اس پردے شریف کو حبیب پاک نے ہٹا دیا. اب صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام حجرے مبارکہ کے دروازے کے پاس تشریف لائے, پردہ مبارک ہٹائے. ہمیں جب دیکھے تو حضور کے وجود گرامی سے جو نور کی کرنیں پھوٹنے لگی, اس سے ہماری حالت بس ناقابل بیان ہو گئی. حضور مسکرانے لگے, بس مسکرانے کا منظر ایسا تھا کہ کأن وجہہ ورقۃ مصحف, گویا کہ حضور پاک علیہ السلام کا چہرے انور قرآن مجید کا ورق لگ رہا تھا. قرآن گویا کھل گیا, آقا کا چہرے انور کھل گیا, تو یوں لگ رہا تھا قرآن کھل گیا. ادھر آقا کا چہرے انور کھل گیا خوشی سے, تو قرآن کھل گیا, یوں لگ رہا تھا. اور صحابہ کرام کہتے ہیں فَهَمَمْنَا أَن نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم علیہ السلام کے دیدار پر انوار سے جو خوشی ہمیں ہوئی, اس خوشی کی حالت میں قریب تھا کہ ہم نمازوں کو توڑ دیتے, باہر آ جاتے, نمازوں سے ہم باہر آ جاتے. ہمارے حالت کچھ ایسے ہو رہے تھے حتیٰ کہ فَلَكَسَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَسِلَ الصَّفَّ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو امامت فرما رہے تھے, وہ بھی اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے صف میں آنے لگے. وَظَنَّ, اور وہ یہ خیال کیے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج من الصلاۃ, کہ نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے تشریف لانے والے. وہ یہ سمجھ کر مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹنے لگے. صحابہ کرام خوشی میں کیا کرنے لگے, بے خود ہو گئے, اور کس کو دیکھ رہے ہیں, حضور کے چہرے پر کو دیکھ رہے ہیں. اور آپ ذرا مسجد نبوی شریف کا منظر سامنے رکھیے, آپ قبلے کی طرف رخ کر کے ٹھہرے ہوئے ہیں, تو حضور کا حجرہ مبارکہ لیفٹ سائڈ میں بائیں طرف ہوتا ہے, اور دروازے شریف کے پاس آئے تو دیکھتے کیسا ہو, ایسا ہوئے بغیر نہیں دیکھ سکتے. تو نماز میں صحابہ کی طرف رخ کر کے ٹھہرے ہوئے تھے قبلے کی طرف, اور قیام میں نگاہیں کہاں ہوتی ہے مصلی کی, بولی سجدہ گاہ پر. اب قیام میں ہے, سجدہ گاہ پر جب نظر ہے تو ادھر کیسے نظر آئیں گے سب, ادھر سے آنے والے. مگر ان کے عشق نے محسوس کیا یہ نورانیت جو مسجد میں ماحول بدلتی ہے, یہ بتا رہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ادھر محفوظ. بس اس کیفیت میں مڑ کے دیکھیں تو واقعی حضور نظر آ رہے ہیں, سرکار مسکرانے لگے. صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں, ابو بکر صدیق بھی محسوس کر کے پیچھے ہٹنے لگے. اور وہ ابو بکر صدیق کے شغف کا عالم, نماز میں انہماک کا عالم, تالیاں بجائے تو سمجھ میں آیا تھا, لیکن اب حالت کیا تھی بولو, یہ بھی کیا منظر تھا کہ وہ مصلی ہی چھوڑ کے پیچھے ہٹنے لگے. اور حضرت انس راوی حدیث ہے رضی اللہ پورا منظر بتا رہے ہیں کہ صحابہ میں ہلچل مچ گئی, امام بھی مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹنے لگے. حبیب پاک کی منظر دیکھنے کے بعد کیا فرمایا, مسکرائے, خوش ہوئے, اور حبیب پاک علیہ السلام نے پردہ ڈال دیا اور فرمایا اتیموا صلاتکم, اے میرے صحابہ اپنی نماز کو تم مکمل کرو. نماز کو دوہرا لو نہیں فرمایا, نماز کو پھر سے پڑھو نہیں فرمایا, نماز کو جاری رکھو جہاں تک تم پہنچے. اور اے نماز میں جو کچھ تم نے دیکھا اس سے تمہاری نماز میں کوئی فرق نہیں آیا.
تم اللہ کی عبادت کر رہے تھے، مصطفیٰ کی زیارت کر رہے تھے، تو خدا کی عبادت میں میری زیارت سے کوئی فرق نہیں آتا ہے، ہماری نماز مکمل ہے، آگے اس کو تکمیل کی طرف پہنچاؤ تم، حبیب فرمائے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ بس اس کے بعد حبیب کے دیدار کی ہمیں سعادت نہیں ملی، اسی دن مصطفیٰ کا مثال اقدس ہو گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے آخری مثال اقدس سے پہلے فجر کی نماز میں صدیق اکبر کو مصلی پر دیکھا، صحابہ کو اختتام نماز پڑھتے دیکھا، صدیق اکبر پیچھے آ رہے تو فرمایا نہیں ابو بکر صدیق تم اپنے مقام پر رہ کر نماز کو پوری کراؤ، اور یہ اس لیے حضور نے کر کے بتا دیا تاکہ کوئی نادان یہ نہ سمجھے حضور اندر کیا فرمایا نہیں معلوم۔ حضور تو براہ راست صحابہ میں آ کے نہیں فرمائے تھے ابو بکر امامت کرو تو فرمائے، وہ حضرت عائشہ کی روایت ہے، انہوں نے شاید اپنے والد کے لیے کہہ لیا ہوگا، کہنے والے الٹے دماغ میں کچھ بھی تو کہہ سکتے تھے، حبیب نے سب پر کرم کیا، اپنا جلوہ دکھا کے فرمایا اب تو دیکھ لیا ہے، خاتم النبیین نے تمہاری آخری نماز کو بھی دیکھ لی ہے کہ یہ امام تمہارے لیے جو ہے کسی اور نے مقرر نہیں کیا، میں نے ہی مقرر کیا، اس امامت پر بھی راضی اور اس شوق سے پیچھے پڑنے پر بھی میں راضی اور تمہاری محبت کے انداز پر بھی راضی، اسی رضامندی کو قائم رکھنا ہو تو اسی طریقے پر قائم رہو۔ حضور پردہ ڈال کے تشریف لے گئے۔ اب آپ اندازہ کیجئے وہ غار ثور کے 3 دن تھے اور یہ امامت کے بھی 3 دن آخر میں مل گئے۔ حضور نے اس درجہ حضرت صدیق اکبر پر نقشہ چڑھایا تھا، اپنی تجلیات سے ایسا ان کو چمکایا تھا۔ امامت کا مسلح ہے، کس کی مجال ہے بھائی؟ جبریل امین نے کیا بھی کہا تھا مسجد اقصی میں، یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہیں کس کی مجال ہے کہ مسلح امامت پر جائے؟ جس نبی کے ہوتے ہوئے آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر نے ہمت نہ کی ہو، صدیق اکبر مسلح پر ٹھہرے ہو سکتا تھا؟ ممکن نہ تھا، مگر میرے آقا چاہتے تھے کہ میرے بعد اس پر کوئی تنازع ہی کھڑا نہ ہونے پائے، اسی لیے حضور نے 3 دن اس خاص کیفیت میں حجرے میں رہ کر صدیق اکبر کو ایسا نوازا، ابو بکر مصلی پہ تم ٹھہرو، اندر سے میں بھی جاری کرتا تاکہ کوئی نماز کے بعد گڑبڑ نہ کرنے پائے، ورنہ یہ سر پھرے کیا بھی گڑبڑ کرتے تھے، مگر مصطفیٰ 3 دن تک اپنی موجودگی میں پڑھوائے تاکہ کوئی چیز نہ ہوئی ہو تو مصطفیٰ سے رجوع کر سکتے، مگر سارے کے سارے متفق ہو گئے۔ اور ایک آدھ نماز میں کوئی بول سکتے تھے اتفاق تھا ہوگا، میرے آقا نے فرمایا نہیں، یہ اہتمام ہے میرا، یہ اللہ کا انتظام ہے۔ تو مصطفیٰ کو رب نے امام بنایا، انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ امامت کا منصب دیا، ان کو خلیل اللہ بنایا۔ تو رب نے جس کو امام بنایا اس کو خلیل بنایا، اور مصطفیٰ نے ابو بکر کو امام بنا کر اپنا خلیل بنایا ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر اس لائق تھے کہ میں ان کو خلیل بناتا۔ تو حبیب نے یہاں اپنے خواہش کا اظہار تو فرمایا ہے، خدا کا خلیل وہ ساری انسانیت کا امام ہے، مصطفیٰ کا یہ خلیل سارے صحابہ کا امام ہے۔ امامت سے امامت کا مضمون سمجھنا چاہیے اور جھگڑا کرنا نہیں چاہیے، اسی میں سعادت مندی ہے، اسی میں خیر و بختی ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں ہدایت ہے، اس سے ہٹنے میں کیا ہے؟ شقاوت ہے، بدبختی ہے، محرومی ہے، حق سے روگردانی ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ان کی محبت کو دل میں بسائیں اور وہ عشق و محبت کی جس راہ پر چلے ہیں اس راہ پر ہم کیا چلیں گے؟ کم از کم اتنی کو کوشش کریں کہ اس راہ کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیں۔ اگر اس راہ کی گرد ہماری آنکھوں کا سرما بن جائے ہماری لیے کافی ہے۔ اطاعت اور اتباع میں ہم مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ محبت کا جو رشتہ ہے اس کو عملی طور پر ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال اللہ سے میری عاجزانہ دعا ہے کہ پروردگار جو کچھ بھی تیرے بندے عاجز نے تیری توفیق سے معروضات پیش کیے ہیں، اے اللہ اس کو میرے حق میں سننے والوں کے حق میں خیر و برکت کا ذریعہ بنا۔ جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اللہ تو ان کے آنکھوں سے پردے اٹھا دے، تاکہ جن کو جو مرتبے تو نے دیے تیرے حبیب نے دیے ہیں ان کے مرتبوں کو سمجھا جائے اور ان کے مرتبوں کو تسلیم کر کے تجھ کو تیرے حبیب کو راضی کیا جائے۔ طلب میں بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوزے سے دیل دے، قوت عشق سے پست تو بالا کر دے، دہر اس محمد سے اجالا کر دے۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقون ایمان کنم خاتمہ در دعوت مرد کنی بالقبول بلو دست دامان آل رسول ازد فعل خاتدان نقشبان کار دنیا آخرت محمد وصلی اللہ تعالی علیہ خلقه سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔